پاکستان کے قیام کا جواز دو قومی نظریہ ہے، اور اس دو قومی نظریے کی حفاظت آج صحیح معنوں میں اگر ادارے کر رہے ہیں تو ان اداروں کو دینی ادارے کہتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے عصری ادارے اس دو قومی نظریہ سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ پھر پاکستان کا استحکام اسلامی تہذیب کی بقا کے ساتھ وابستہ ہے۔ آج آپ دیکھیے اسلامی تہذیب کی بقا کا بیڑا کن اداروں نے اٹھایا ہوا ہے؟ ہمارے دینی اداروں نے۔ ہمارے عصری ادارے اسلامی تہذیب سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ وہاں اساتذہ کی موجودگی میں لڑکیاں ڈانس کرتی نظر آتی ہیں۔ کیا یہ ہماری تہذیب ہے کہ لڑکیاں ڈانس کریں اور ان کے والد کے مرتبے پہ فائز اساتذہ ان کا ڈانس دیکھیں جو ان کے لیے بیٹیوں کے مرتبے میں ہے؟ ہماری تہذیب تو یہ نہیں ہے۔ بے پردگی ہماری تہذیب تو نہیں ہے۔ ہماری تہذیب اسلامی تہذیب ہے، اور اس تہذیب کا دفاع اگر اس گئے گزرے دور میں کوئی کر رہا ہے تو فقط دینی مدارس کر رہے ہیں۔ اگر اتنی قربانی کے بعد بھی 10,000 افراد دہلی میں شہید ہوئے قیام پاکستان کے لیے، 40,000 افراد اطراف دہلی میں شہید ہوئے قیام پاکستان کے لیے، 10 لاکھ افراد مشرقی پنجاب میں ذبح ہوئے قیام پاکستان کے لیے، 60,000 عورتیں اغوا ہوئیں جن کا تاحال کوئی پتہ نہیں، خون کا دریا عبور کیا۔ اگر اتنی بڑی قربانی کے بعد بھی ہم نے ہندوانہ تہذیب اختیار کرنی تھی، اپنی خوشی میں بھی، اپنی غمی میں بھی، اپنی خوشحالی میں بھی، اپنی بدحالی میں بھی، اپنی وسعت میں بھی، اپنی تنگ دستی میں بھی، اگر ہم نے ہندوانہ تہذیب ہی اختیار کرنی تھی تو پھر کس لیے پاکستان لیا تھا؟ اگر ہم نے مغربی تہذیب کو ہی اپنے 5.5 فٹ کے بدن پہ نافذ کرنا تھا تو پھر اتنی بڑی قربانی کس لیے دی تھی؟ اس تہذیب کو باقی رکھنا ضروری ہے، اس کا فروغ ضروری ہے استحکام پاکستان کے لیے۔ اور آج بھی دنیا کچھ بھی کہے، انہیں 1400 سال پرانی ذہنیت کا کہا جائے یا دقیانوسیت کا تانا دیا جائے، کوئی بھی تانا دیا جائے، یہ اسی تہذیب پہ کھڑے ہیں جو محمد مصطفیٰ نے پیش کی ہے۔ آج بھی ان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر نظر آئے گی، آج بھی یہ بیٹھ کے کھانا کھاتے نظر آئیں گے، اور بہت ساری چیزیں آج بھی ان کا لباس شرعی ہوگا، ان کے گوڈے اور گھٹنے نظر نہیں آئیں گے۔ مدرسہ کا پڑھا ہوا جتنا بھی مالدار ہو جائے اس کی سطر آپ کو ننگی نظر نہیں آئے گی۔ اور پھر ہمارے ان دینی مدارس کے کردار کو مشکوک بنانے کے لیے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ۔ کبھی کہا جاتا ہے دینی مدارس اور اس کے پڑھے ہوئے وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ کیا مجھے حق ہے میں پوچھوں کہ وقت کے تقاضوں سے مراد کیا ہے؟ اگر وقت کے تقاضوں سے مراد یہ ڈانس ہے جو ہمارے معاشرہ میں سکولوں میں سکھایا جا رہا ہے، یہ گانا ہے، تو بتائیے اس کا وقت کے تقاضے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا ترقی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس بے حیائی کا ترقی اور وقت کے تقاضے کے ساتھ کیا ربط ہے؟ یہ وقت کے تقاضے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر غیر مسلم کی خواہش کو، ہر یورپی خواہش اور ڈیمانڈ کو وقت کا تقاضا قرار دے کر امت مسلمہ کے بیٹوں اور بیٹیوں پہ مسلط کر دیا جائے۔ اگر وقت کے تقاضوں کی بات کریں تو سائنس میں ترقی کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے، زراعت میں ترقی کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے، ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے، اور اس میں دینی مدارس نے نہ رکاوٹ پیدا کی ہے نہ اس سے پیچھے ہٹے ہیں۔ ہمارے آج بھی مدارس کے پڑھے ہوئے درجنوں نہیں سینکڑوں افراد ایسے ہیں جنہوں نے ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی ڈگری لی۔ مدارس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے افراد ہیں جو انگلش بولتے ہیں، لیکن عصری اداروں میں شاید درجنوں میں بھی ایسے نہ ملے جو عربی بولنے پہ قادر۔ جو وقت کا تقاضا ہے وہ وہی ہے جو تقاضا ہے۔ یورپی ڈیمانڈ کو وقت کا تقاضا قرار دے کر امت مسلمہ پر مسلط کرنا یہ انصاف نہیں ہے، نا انصافی ہے۔